السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد پرویز صاحب۔ یہ ایم ایس ہیں یونیورسٹی آف لاہور کے، اور آج ہم ان سے یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا، میڈیکل فیلڈ میں کب اور کیسے کہاں کہاں کام کرتے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ بہت۔ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے میں نے ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کیا اور میری زیادہ تر ٹریننگ میو ہاسپٹل میں ہوئی۔ اس کے بعد میں بہت ہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اسی ہاسپٹل کا ایم ایس بھی رہا۔ لاہور کے جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان میں نے بطور ایم ایس فرائض انجام دیے، جن میں جناح ہاسپٹل لاہور، سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اور پھر دوبارہ میو ہاسپٹل میں 3 سال بطور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خدمات انجام دی۔ اور اس کے بعد میں ایلیویٹ ہوا اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کے عہدے پر کام کیا۔ تو گورنمنٹ سیکٹر میں نے 34 سال سروس کی، اور اس کے بعد جب گورنمنٹ سروس سے فارغ ہوا تو میں نے یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل کو جوائن کیا۔ یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل 460 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اور اس کے ساتھ ایک میڈیکل کالج اٹیچ ہے، اور یہاں پہ تمام اسپیشلٹیز سرجری، میڈیسن، گائنی آپس، پیڈیاٹرکس، آرتھوپیڈکس، ای این ٹی، آئی، آنکولوجی، سائیکیٹری اور دیگر شعبہ جات موجود ہیں۔ یہاں پہ کارڈک سرجری بھی ہوتی ہے۔ یہ ہاسپٹل ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے ہسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی ایکسپرٹ اور فورن کوالیفائڈ ڈاکٹرز، اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں۔ تمام ڈائگنوسٹک فیسلٹیز جن میں سی ٹی اسکین، ایکس ریز، میموگرافیز، اور اسی طرح کارڈیالوجی میں ایکو کارڈیوگرافی اور تھیلیم اسٹریس ٹیسٹ کی سہولت بھی میسر ہے۔ ہسپتال میں تمام قسم کے مریضوں کی دیکھ بھال نہایت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، جن میں وہ مریض بھی شامل ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور وہ مریض بھی شامل ہیں جو پرائیویٹ کمروں میں داخلہ لیتے ہیں۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے مریضوں کی سہولت کے لیے تمام جو نیسیسٹیز ہیں وہ ان کو پورا کیا ہے، جن میں کچن کی سہولت بھی ہے، اور مریضوں کو، ان کے لواحقین کو اور سٹاف کو نہایت ہی ارزاں قیمت پر فوڈ کی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹل میں کووڈ-19 پھیلنے کے بعد ایمرجنسی کے طور پہ 60 بیڈ کا ایک کووڈ وارڈ بشمول انٹینسیو کیئر یونٹ، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، آئسولیشن روم، اسیسمنٹ ایریا اور کووڈ وارڈ بنایا گیا ہے، جس میں اب تک تقریباً 300 مریض داخل ہوئے ہیں اور 250 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پی سی آر لیبارٹری بھی قائم کی ہے، جس میں ہم
مناسب ریٹس پر پی سی آر کی سہولت بھی دیتے ہیں. ہسپتال کا عملہ، یونیورسٹی کا عملہ جو بھی علاج معالجے کے لیے یہاں پہ رہتا ہے ان کو اسٹریٹ اوے 50% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، جس سے بہت سے لوگ جو یونیورسٹی میں اور ہسپتال میں کام کرتے ہیں وہ اور ان کے فیملی ممبرز ان سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح اب ہم نے 200 بیڈ پر مشتمل ایک کارڈک ہاسپٹل جو ہے وہ بھی شروع کیا ہے، جس کا کام کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور آئندہ 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں وہ بھی تیار ہو جائے گا اور اس میں بھی مریضوں کی دیکھ بھال شروع ہو جائے گی. ہسپتال میں 500 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہیں. 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس دی جاتی ہے اور انٹینسو کیئر اور کورونری کیئر یونٹ کی سہولیات بھی میسر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جو یہ ایریا ہے جو رائیونڈ روڈ کے قریب ہے، جس میں بڑی پوش ایریاز آتی ہیں، جس طرح DH11 ہے، ویلنشیا، خیابان امین ہے، یہاں کے لوگوں کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو میڈیکل سہولیات ہیں وہ میسر ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے سرجریز کا ذکر کیا، تو آپ کا جو آپریشن تھیٹر ہے وہ کن سہولیات سے مزین ہے اور اس وقت آپ کے ہاسپٹل میں کون کون سی سرجریز کی جا رہی ہیں؟ ہمارے پاس 6 آپریشن تھیٹر موجود ہیں، جن میں تمام سرجریز جو جنرل سرجریز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آرتھوپیڈک سرجریز ہوتی ہیں، گائنی کے 2 آپریشن تھیٹر ہیں، آئی کا ایک الگ آپریشن تھیٹر ہے. تو اس طرح جو تمام سرجیکل اور سرجیکل الائیڈ اسپیشیلٹیز ہیں ان کے آپریشن کیے جاتے ہیں. زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک تھیٹر بلاک الگ پلان کیا ہے، جس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور آئندہ 1 سال کے بعد ہم مزید 6 آپریشن تھیٹر اس میں شامل کر لیں گے اور یہ جو سرجریز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا آئی ڈپارٹمنٹ کا، میں نے دیکھا بھی آپ لوگوں نے ایک بالکل بڑا خوبصورت آئی ڈپارٹمنٹ الگ سے ایک آئی بلاک بنایا ہوا ہے، تو اس وقت اس میں کون کون سے جدید طریقہ کار سے آنکھوں کا علاج کیا جا رہا ہے؟ آنکھوں کا ہم کمپریہنسو آئی کیئر کے تحت ہم کیمپس لگاتے ہیں. اس میں کیمپس میں سے جو مریض آتے ہیں ان کی فری آئی سرجری کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو پوسٹیریئر چیمبر آئی کا جو کمپلیکیٹڈ پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے جو سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے وہ بی اسکین وغیرہ وہ ہم نے لے لیا ہے اور اس کو بھی انسٹال کر دیا ہے. تو آئی کے ہر قسم کے آپریشن کی تیاریاں یہاں پہ ہوتی ہیں اور آئی ڈپارٹمنٹ ہمارا اتنا اچھا ہے کہ یہ پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی ریکگنائز ہے اور یہاں پہ جو لوگ اسپیشلسٹ بنتے ہیں ان کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں پہ ڈائلسس کا بھی نظام موجود ہے، تو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو اس حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور لوگوں کو زیادہ تر مسائل ہی اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور کیا یہاں پر مستحق لوگوں کا جو ہے ڈائلسس اس میں کنسیشن یا فری یا کوئی اس طرح کی رعایت رکھی گئی ہے؟ ڈائلسس جو ہے یہ جس مریض کا بھی ہوتا ہے اس کا سٹیٹس ہمیشہ پور ہی ہوتا ہے، کیونکہ ڈائلسس ایک لمبا
طریقہ علاج ہے، اور لوگ اس پہ پیسے خرچ کر کے ویسے ہی نان افورڈنگ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے نہایت ہی ارزاں ریٹس کے اوپر ڈائلسس کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر مریض جو نان افورڈنگ ہوتے ہیں، جن کو ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم فری دیتے ہیں، ویلفیئر فنڈ اور زی کے فنڈ سے ہم مریضوں کو دیتے ہیں. ہمارے پاس 10 مشینز ہیں جو کہ 3 شفٹوں میں مریضوں کا ڈائلسس کرتی ہیں. تو اور ہمیشہ یہ ڈائلسس سینٹر جو ہے ہمارا یہ بکڈ ہی رہتا ہے، اور یہاں پہ جو بھی ویکنسی خالی ہوتی ہے ویٹنگ لسٹ سے ہم جو نان افورڈنگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو پک کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ اس وقت آپ کا جو ایمرجنسی یونٹ ہے وہ کس حد تک ایکٹیو ہے اور وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ فلی فنکشنل ہے، اور یہاں پہ تقریباً 200 مریض راؤنڈ دا کلاک آتے ہیں اور علاج معالجہ کراتے ہیں. ہماری ایمرجنسی جو ہے یہ راؤنڈ دا کلاک فنکشن ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک سینئر رجسٹرار ڈاکٹر جس کو ہم اسپیشلسٹ کہتے ہیں اس کی خدمات بھی ہم نے لی ہوئی ہیں، تاکہ مریضوں کی بر وقت ڈائگنوزس کیا جائے اور ان کا صحیح علاج ہو. جس مریض کو علاج معالجے داخلے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم داخل کر لیتے ہیں، اور جس مریض کو ایمرجنسی میں ابتدائی طبی امداد دے کر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اس کو ہم گھر بھیج دیتے ہیں. تو اس ایریا میں 24 گھنٹے میں 200 کی ایمرجنسی ایک اچھا خاصا برڈن ہے، اور ہم نے ایمرجنسی میں تمام جو لائف سیونگ ایکوپمنٹ ہے وہ مہیا کیا ہوا ہے، جس میں مانیٹرز ہیں اور باقی تمام گیجٹس ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک ICU بھی ہے. اگر مریض کو کسی ایمرجنسی پروسیجر کی یا بہت ہی کریٹیکل کیئر کی ضرورت ہو تو ہم اس کو ICU میں شفٹ کر دیتے ہیں. جو ایمرجنسی میں جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے لیور کا ہے، اور لیور کینسر بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کڈنی کا اور اس کا وہ ذرا مشکل اور چیز ہوتی ہے. تو آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی ہم کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے ملک کے لیے جو لیور اور کڈنی ڈیزیزز ہیں ان کے لیے ہم پریونشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہمیں جانا بھی چاہیے، کیونکہ ٹرانسپلانٹ کا علاج بہت مہنگا ہے، اور پاکستان میں ابھی تک اس کی بہت زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ علاج ایکسپرٹس لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ریسورسز بہت زیادہ چاہیے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پریونشن کی طرف جائیں، جن میں اویئرنیس دیں لوگوں کو، اور وہ ہم اسی لائنز پہ چل رہے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ ہیپیٹائٹس کلینک بھی OPD میں کھولا ہے، تاکہ جو لوگ لیور کی بیماری سے آئیں ان کا انیشلی ان کو ورک اپ کیا جائے، ان کا علاج کیا جائے اور ان کو اویئرنیس دی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے کینسر وارڈ بھی بنائی ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کے پاس کینسر اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی کینسر جو ہے یہ تو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، مگر ہم نے یہاں پہ جو بھی کینسر سے ایسوسیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے، اور کیمو تھراپی بھی کی جاتی ہے. ریڈیو تھراپی کے لیے اگر مریض ہو تو پھر ہم ریفر ان جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ یہ ریڈیو تھراپی کی مشینز لگی ہوئی ہیں. کیمو تھراپی وہ علاج ہوتا ہے جو کہ انجیکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو اس کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے،
اور ہم یہاں پہ بہت سے مریضوں کی کیمو تھراپی کرتے ہیں، مگر اگر بات زیادہ بڑھ جائے تو پھر ریڈیو تھراپی کے لیے ہم ان سینٹرز پہ ریفر کرتے ہیں جہاں پہ ان کا انتظام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر پہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یونیورسٹی آف لاہور اور یونیورسٹی میڈیکل کالج کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یونیورسٹی آف لاہور کا جو میڈیکل کالج ہے، اس میں بڑے اچھے ٹیچرز ہیں، بڑے ریناؤنڈ ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کا جو کریکولم ہے وہ ماڈولر سسٹم ہے۔ ماڈولر سسٹم وہ ہوتا ہے جو ایک ماڈرن میڈیکل ایجوکیشن کی تعلیم ہے، جس میں ڈے ون سے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کلینیکل کے ساتھ ملا کے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بہت کم پاکستان میں ایسے میڈیکل کالج ہیں جو ماڈولر سسٹم پہ چل رہے ہیں، تو یہ اس کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ماڈولر سسٹم پہ چل رہا ہے۔ جہاں تک میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا تعلق ہے تو میڈیکل یہاں اس کے ساتھ 2 ہاسپٹل ہیں۔ ایک یہ ہمارا ہاسپٹل یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل، یہ 460 بیڈ کا ہے، اور ایک منصورہ ہاسپٹل جو 160 بیڈ کا ہے۔ وہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس روٹیشن میں جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی کلینکل ٹریننگ کے لیے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاسپٹل کی وجہ سے کالج کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں کافی بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ نے میرے دیکھنے والوں کو یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل کے بارے میں بڑی مفید معلومات دیں اور لوگوں کو آگاہی حاصل ہوئی۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر زاہد پرویز ایم ایس یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل کی گفتگو سنی، اور یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے۔ یہاں پر تمام جدید سہولیات میسر ہیں۔ اس کے علاوہ مستحق لوگوں کا بھی مفت علاج کیا جاتا ہے، اور مزید یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور عالیہ خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا۔ آپ کو میرا پروگرام کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔